حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے، اچانک دوپہر کا وقت تھا تو دور سے کچھ چیزیں آتی ہوئی نظر آئیں، تو معلوم ہوا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، تو حر بن یزید آپ کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا بھئی کیا معاملہ؟ کہا کہ میں تو ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ابن زیاد تک پہنچا دوں، تو آپ اپنی گرفتاری دے دیں، میں آپ کو اپنی امان میں لے کے وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس گرفتاری سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حر بن یزید سے کئی بات چیت ہوتی رہی، لیکن آپ نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اب آگے قادسیہ کے مقام پر جب یہ پہنچے، اب ظہر کی نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے صفیں بن گئی، اذان ہو گئی۔ حضرت حسین نے پوچھا حر بن یزید سے کہ بھئی تم اپنی نماز الگ کراؤ گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں، آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو دشمنوں نے بھی اور دوستوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیچھے نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد بات چیت چلتی رہی، حتیٰ کہ عصر کا وقت بھی ہوا۔ عصر کے وقت دوبارہ نماز پڑھائی گئی اور حضرت حسین نے ہی امامت کرائی، آپ کے ساتھیوں نے بھی، اور یہ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکر جو حر بن یزید کی سرپرستی میں آیا تھا، اس نے بھی آپ ہی کے پیچھے نماز ادا کی۔ وہ اپنا اختلاف اور لڑائی اپنی جگہ رہی، لیکن نماز ساتھ ادا کی۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو سنایا کہ اے لوگو، تم اللہ کے سامنے ڈرو، اور میں تمہارے ہی کہنے پہ یہاں آیا ہوں، تمہارے ہی خطوط کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں، اپنی مرضی سے تو میں نہیں آیا۔ اگر تم اپنے وعدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ جاتا ہوں، اگر تم بدل گئے ہو تو مجھے بتاؤ، میں واپس چلا جاؤں۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ بھئی کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے منگوائے جو خطوط سے بھرے ہوئے تھے، اہل کوفہ کے 900 کے قریب خطوط تھے اس میں۔ کہا یہ دیکھو، یہ سارے اہل کوفہ کے تم لوگوں کے ہی تو خطوط ہیں، تمہارے کہنے پہ میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی کوفہ والوں نے کیا نہیں کیا، لیکن میں نے نہیں آپ کو بلایا، آپ میرے کہنے پہ نہیں آئے، میں تو حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا کام ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پہنچاؤں۔ قتل سے مجھے منع کیا گیا ہے، لڑائی سے مجھے منع کیا گیا ہے، اور آپ کو ساتھ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حر نے کہا مجھے آپ کے قتال کا حکم نہیں ہے، مجھے تو یہ کہا گیا کہ میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں جب تک آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں، یعنی ساری چیزوں کو میں دیکھتا رہوں اور معاملہ کنٹرول میں رہے۔ حضرت حسین نے جب اس سے کچھ بات چیت کی، اس نے کہا پھر آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینے جاتا ہو۔ تو آپ نے تھوڑے سے راستے کو تبدیل کیا اور ایک جانب چلنا شروع کر دیا، اور وہاں آپ نے ایک اور خطبہ دیا۔ فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کا، گناہ کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے لیے ایسے افعال کو دیکھنے کے بعد اگر باقی لوگ اس کی کسی بھی درجے میں مخالفت نہ کریں، عمل سے کریں، زبان سے کریں، جس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مخالفت کریں، ان کو چاہیے کہ مخالفت کریں، لیکن جو مخالفت نہیں کرتے اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ان مخالفت نہ کرنے والوں کو بھی ظالموں کے ساتھ جہنم میں پہنچا دے۔ یعنی ایسا حکمران ہو جو من مرضی کرتا ہو، اللہ کے حکم کو توڑتا ہو، نبی کے طریقے کو چھوڑتا ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، تو اگر لوگ اس کی مخالفت نہ کریں تو یہ لوگ بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کیے رکھا اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ رکھا ہے، زمین پر فساد پھیلا دیا، اللہ کی حدود کو معطل کر دیا، بیت المال کو اپنا مال سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر ڈالا، اور میں دوسروں سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں، میرے پاس تمہارے خطوط ہیں، تمہارے وفود میرے پاس آتے رہے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے، اب میں یہاں آ رہا ہوں، اگر تم میری بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت توڑ دیتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو پھر وہ تو بات تم سے کوئی بعید نہیں ہے، تم اس سے پہلے یہی کام میرے باپ علی کے ساتھ کر چکے ہو، میرے بڑے بھائی حسن کے ساتھ بھی کر چکے ہو، عہد و پیمان توڑتے تھے، تم میرے ساتھ بھی یہ کر لو گے، تم سے یہ بات بعید نہیں۔ اور آگے فرمایا وہ آدمی بڑا ہی فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ پائے، تو تم نے اپنی آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، قریب ہے کہ اللہ مجھے تم سے مستغنی کر دے۔ اب حر بن یزید نے جب یہ خطبے سارے سنے اور باتیں سنی تو وہ کہنے لگا
کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں، اگر آپ قتال کریں گے آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، یا آپ گرفتاری دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گرفتار ہو جاؤں پھر میں اسی طرح سے چلوں گا۔